راشد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ خالہ، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتا۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اب سوچ لیا ہے کہ آپ بھی میری بات مانیں گے۔ بہت ہی زیادہ غصے میں نے راشد کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں راشد کی ماں کی کزن تھی۔ میں اب ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ راشد مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ راشد جوان تھا، خوبصورت تھا۔ میری عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ لیکن راشد نے جس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بات کی تھی، اب میں بھی شاید بے قابو سی ہونے لگی تھی۔ مجھ سے بھی اب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح راشد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، راشد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کسی بات کا الزام اپنے اوپر لے کر نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے راشد کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن راشد بھی اب بضد ہو چکا تھا۔ کیونکہ راشد کی سسٹر کی شادی تھی، اس لیے میں ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ کیونکہ رخسار میری کزن تھی، جو کہ راشد کی ماں تھی۔ آج رخسار اور اس کی فیملی شہر گئے ہوئے تھے سامان خریدنے کے لیے، میں گھر پر ہی تھی۔ اور جب کہ اب راشد میرے پاس آیا اور راشد نے جب مجھ سے بات کی اور راشد نے اب اپنا کھیل شروع کر دیا تھا، میں اب اسے کسی بات سے منع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی اب راشد کا ساتھ دینے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ راشد کے گھر والے اتنی جلدی آنے والے نہیں۔ راشد اور اس کی ساری فیملی شہر شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ اگلے ماہ شادی تھی۔ میں شادی کے سلسلے میں ہی تو راشد کے گھر آئی ہوئی تھی۔ راشد اب کافی اچھے طریقے سے کھیل رہا تھا، مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ راشد نے جب میری ایک اچھی سی پوزیشن بنائی تو مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے راشد کو بتایا کہ دیکھ کر تمہیں یہ کھیلنا پڑے گا، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ راشد نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں نے راشد سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی کھیل کھیلا ہے؟ راشد نے کہا ہاں، میں یہ سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ مجھے راشد کے کھیلنے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کافی اچھا کھلاڑی ہے، اور وہ جس طرح سے کھیل رہا تھا مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد راشد جب کھیلنے لگا تو مجھے کافی عجیب لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں یہ کھیل نہیں کھیل پاؤں گی۔ مجھے کافی پریشانی ہونے لگی، تو میں نے راشد کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ راشد نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مانتا ہوں کہ اس بار غلطی ہوئی، اگلی بار غلطی نہیں ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ راشد تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس بار راشد نے بڑے ہی طریقے سے اپنا کھیل شروع کیا۔ میں بھی اب فیصلہ کر چکی تھی، جو بھی ہو جائے اس بار میں راشد کے سامنے سے نہیں ہٹنا چاہتی۔ میں بھی اس بار راشد کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ راشد کافی اچھے طریقے سے اپنی منزل کو پا چکا تھا۔ راشد اور میں اب حسین وادیوں میں گم تھے۔ راشد اب اپنے حساب سے کھیل رہا تھا۔ میں نے راشد کو کہا کہ تم واقعی ہی میرا دل جیت چکے ہو۔ میں نے کبھی کبھار ایسا سوچا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح شہر میں آنے کے بعد میری یہ خوشی پوری ہو جائے گی۔ اگر میں یہ سب کچھ تمہاری ماں کو بتاتی تو پھر کیا ہوتا؟ راشد نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ تمہیں کس طرح پتا تھا؟ جب سے آپ یہاں آئی ہیں آپ بھی مجھے غور سے دیکھتی ہیں، آپ بھی شاید میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار اس طرح دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے دل میں ایسی حسرت تھی، اس لیے تو میں نے یہ کوشش کی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ میری بات مان لیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد راشد کو میں نے کہا کہ اب تم مجھے خاص پوزیشن بنا کر دو گے، میں خود کھیلنا چاہتی ہوں۔ راشد، تم اب میری بات مانو گے نا؟ ہاں ہاں، میں مانوں گا۔ پھر خالہ نے مجھے کہا کہ تم کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی پر کافی اچھے طریقے سے بیٹھ گیا، کیونکہ میں کھیلنے کے لیے مکمل جگہ دینا چاہتا تھا۔ اب میں اپنی جگہ مکمل طور پر کھیلنے کے لیے دے چکا تھا۔ ان کا چہرہ بالکل میرے طرف تھا اور کافی اچھے طریقے سے کھیل رہی تھی، کافی مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد خالہ تھک چکی تھی، ان سے مزید نہیں کھیلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اس کھیل میں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اب خود انہوں نے مجھے ایک اچھی سی پوزیشن بنا کر دے دی اور کہا کہ بس اب تم کھیلو۔ مجھے کھیلنا اب اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ خالہ نے کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ تم تھوڑی دیر بعد کھیلنے کے بعد تھک جاؤ گے، لیکن تم ہو کہ ابھی تک کھیل رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے کھیلنا آتا ہے۔ جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں پہلے بھی کھیل چکا ہوں۔ یہاں
ایک گھر چھوڑ کر میری ایک دوست ہے، میں جب بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہوں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، وہ شادی شدہ ہے، اس کے ہسبینڈ دبئی ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں جب بھی اکیلی ہوتی ہے تو مجھے اکثر اپنے پاس بلا لیتی ہے اور میں اکثر ان کے پاس جا کر اچھا کھیل لیتا ہوں۔ مجھے بھی کافی کھیلنا آ چکا ہے، کئی بار اس کے پاس جا چکا ہوں۔ خالہ نے کہا کہ تمہاری امی کو بتانا پڑے گا کہ تم اب شادی کے قابل ہو چکے ہو، تمہاری شادی کر دے، یہی بہتر ہے۔ ایسے ہی کب تک تم اس طرح کھیلتے رہو گے؟ نہیں خالہ، آپ وعدہ کریں کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فی الحال تو آپ یہاں پر ہیں، 1 مہینہ تو آپ یہاں پر رہیں گے نا، تو اس لیے اب آپ بھی میرے لیے بندوبست کرتی رہیں گی، ہم ایک ساتھ کھیلیں گے۔ خالہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اب کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا کروں گی اور ہم ایک ساتھ اچھا کھیل لیں گے۔ اس طرح میری اور خالہ کی کہانی کا اختتام ہو گیا۔ مزید کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔